رات کے اس پہر اہل بیت کا ذکر کرنا یقیناً یہ بخت بیداری کی علامت ہے۔ سبحان اللہ۔ مبارک ہیں وہ روحیں جو نور پاتی ہیں ذکر اہل بیت سے۔ سبحان اللہ۔ اور کتنے اعلیٰ وہ دلوں کے ظرف ہیں جن میں یہ محبت رکھی گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور کتنے خوش نصیب وہ وجود ہیں جن کو قرار ملتا ہے اہل بیت کی بات کر کے۔ سبحان اللہ۔ اور جن کو اللہ رب العالمین نے اس گروہ میں رکھا ہے جو قیامت تک اہل بیت کے پرچم کو ہمیشہ بلند رکھے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ ہیں ہی اس لائق کہ ان کا نام بھی بلند رہے، ان کا ذکر بھی بلند رہے اور ان کا پیغام بھی بلند رہے، اور اللہ رب العالمین اس کو ضرور بلند رکھے گا، کیونکہ یہ خون رسول ہے، اور خون رسول کی تعظیم و توقیر اللہ رب العالمین نے اس کا وعدہ کر رکھا ہے، اور اللہ اپنے وعدوں کو پورا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اہل بیت اطہار جن کے دو بڑے شہزادے جن سے پورا سلسلہ آگے چلتا ہے، امام حسن مجتبیٰ اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما وعلیہم السلام، آپ کی جو شخصیت ہے، انہوں نے دین کا قیام، وہ اسلام کا صدر اول ہو یا پھر اسلام کا انتہا ہو جب قیامت قائم ہو رہی ہوگی، انہی کا گھرانہ ہے کہ جن کی خوشبو سے اسلام مہکتا رہے گا۔ حضور فخر عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے ہی ان کو اپنا پھول نہیں کہا ہے، اللہ اکبر، آپ نے اپنا پھول کہہ کے بتا دیا ہے کہ دنیا کے تمام پھولوں کی خوشبو تو ختم ہو جائے گی، اگر کوئی خوشبو باقی رہے گی تو رسول اللہ کے پھولوں کی خوشبو باقی رہے گی، جن کو ختم کرنے کے لیے بڑی طاقتیں استعمال کی گئیں، بڑی قوتوں نے اپنا زور لگایا، بڑی مشینری استعمال کی گئی، لیکن اس کے باوجود آج بھی خوشبوئے حسن بھی باقی ہے، خوشبوئے حسین سبحان اللہ۔ اسلام کو اگر آپ دو پہلوؤں میں دیکھیں، ایک ہے علم کا پہلو اور دوسرا ہے نفاذ کا پہلو۔ علم کا پہلو اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس کے اندر بھی اگر اس کی بقا کے اندر سب سے زیادہ زور لگانے والے، طاقت صرف کرنے والے، زندگیاں وقف کرنے والی شخصیات آپ کو نظر آئیں گی تو وہ اہل بیت اطہار کے شہزادے ہیں۔ اور اگر آپ کو اسلام کے نفاذ کے اندر اور اسلام کی سربلندی کے اندر جو ہے اگر کوئی افراد آپ کو نظر آئیں گے تو اس میں اہل بیت کا کردار آپ کو بڑا بلند و بالا نظر آئے گا۔ وہ غزوہ بدر سے لے کر کے آپ کو کربلا کے میدان تک اور اس کے بعد امام مہدی کے پرچم بلند کرنے تک، اگر آپ کو ہر صدی میں، ہر زمانے میں، ہر علاقے میں اور ہر ظالم کے سامنے کوئی سینہ تان کے کھڑی شخصیت نظر آئے گی تو وہ یا امام حسن کا بیٹا ہوگا یا امام حسین کا بیٹا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، حقیقت ہے، اور اس کو اگر آپ صدر اول کی تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھیں تو پھر امام حسن مجتبیٰ کی قربانیاں دیکھیں۔ جب اسلام کے اوپر سب سے بڑی مشکل جو ہے نا وہ کب درپیش آئی ہے، جب حضرت عثمان غنی کی شہادت کے لمحے اسلام کے اوپر آئے ہیں، تو اس وقت بھی اگر ان کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو پیش رکھنے والی شخصیات ہیں تو وہ امام حسن کی شخصیت ہے، امام حسین کی شخصیت ہے۔ اس کے بعد اسلام کے اوپر جب ہے دونوں جانب سے تلواریں نکل چکی تھیں، خون بہ رہا تھا اور انتہائی مشکل مرحلے تھے، وہاں پر مسلمانوں کے جنازے اٹھ رہے تھے، اس وقت اگر آپ کو کوئی دانا شخص، مدبر شخص اور انتہائی سرداری کا حامل شخص اور رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیبت رکھنے والی شخصیت امام حسن مجتبیٰ کی صورت میں سامنے آتی ہیں، جو دونوں طرف کی تلواروں کو میان کے اندر داخل کرتے ہیں اور وہاں پر امن قائم کرتے ہیں، اور اسلام کو جو ہے اکناف عالم میں پھیلانے میں جو ہے وہ اپنی جد و جہد اور کوششوں کے اندر سرگرم ہو جاتے ہیں۔ وہ حضرت امام حسن مجتبیٰ ہیں۔ امام حسن مجتبیٰ دنیا چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تو پھر وہ جو ہے نا، وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں، وہ پگ حضرت امام حسین کے سر پر آ جاتی ہے، اور وہ پھر اس پگ کی لاج ایسے رکھتے ہیں کہ وہ پھر حضرت علی اکبر کی بھی قربانی دیتے نظر آتے ہیں، علی اصغر کی قربانی دیتے نظر آتے ہیں، حضرت قاسم کی قربانی دیتے نظر آتے ہیں، اپنے شہزادوں کی اور اپنے دوستوں کی، اپنے غلاموں کی، اپنے بھتیجوں کی اور اپنے بھائیوں کی قربانیاں دے کر وہ کربلا کے میدان کے اندر اسلام کی آبیاری، اسلام کی حفاظت، اسلام کی ایک ایک کومپل نہ ٹوٹنے پائے، اس کے اوپر اپنی رگیں جا کٹواتے نظر آتے ہیں۔ تو یوں پھر ایسے تو نہیں، پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود نے یہ بات کہہ دی تھی، کہا لوگو یہ سن لو
ایک دن کی محبت اہل بیت کی وہ ایک سال کی عبادت پر بھاری ہے۔ اللہ اکبر، انہوں نے ایسے نہیں کہا تھا، یہ صحابہ کرام کا اعتراف ہے، ہاں ان کی یہ قربانیوں کا اعتراف ایسے ہے۔ نہیں تھا، وہ ان کے یہ ساری چیزیں ان کی آنکھوں کے سامنے تھیں۔ حضرت ابو محزم نے کتنی بڑی بات کہی کہ حضرت ابو ہریرہ کو ایک جنازے کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ امام حسین اپنی سواری پر سوار تھے اور وہ اپنا جو ہے نا وہ پگڑی اتار کے اس کے ساتھ آپ کے نالین صاف کر رہے تھے اور اس کی گرد جھاڑ رہے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ یہی قدم ہے جنہوں نے اسلام کو ثابت قدمی عطا کری ہے اور انہوں نے کر کے دکھایا بھی ہے۔ قیامت تک کا وہ فلسفہ ہمارے سامنے واضح کر دیا۔ رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی تھی کہ قرآن اور اہل بیت جدا نہیں ہوں گے، اور وہ واقعی جدا نہیں ہوئے۔ انہوں نے اپنا تن من دھن سب کچھ فدا کیا۔ اور پھر جب آگے کا آپ دور دیکھتے ہیں، حضرت امام زین العابدین جو کہ حضرت امام حسین کے بیٹے ہیں اور جن کا ذکر ہم کر رہے ہیں، حضرت حسن مصنع، وہ امام حسن مجتبیٰ کے شہزادے ہیں۔ اب آپ دیکھیں یہ کتنی خوبصورتی ہے یہاں پر کہ مدینے میں امام زین العابدین بیٹھے ہیں اور وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت علمی جو ہے اس کو پھیلانے میں زندگی صرف کر رہے ہیں، اور حضور فخر عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا فلسفہ جہاد اس کو جو ہے امام حسن کے شہزادے حسن مصنع آگے پھیلاتے نظر آتے ہیں۔ اور یوں اس طریقے سے اسلام اگر آپ کو مکمل طور پہ اپنی شرائط اور اپنے تمام ستونوں کے ساتھ کہیں پر نظر آئے گا تو وہ بی بی فاطمہ کے شہزادوں میں نظر آئے گا۔ ہم ان کے جو ہے نا وہ ممنون و مشکور ہیں، اور ہم قیامت تک ہماری نسلیں ان کی شکر گزار ہیں کہ جنہوں نے اپنی نسلیں قربان کر کے ہماری نسلوں کو در الہ پر اور در رسول پر ڈال دیا۔ رب تعالیٰ ان کے صدقے ہمارے وجود کو اپنے دین کے لیے قبول فرمائے۔ سبحان اللہ۔